یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ دوستو بزرگوں، آج 5 ذی الحج ہے۔ ذی الحج کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک نبی کی یاد ہے، ایک نبی کے بیٹے کی یاد ہے جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے جن و انس کو پیدا فرمایا اپنی عبادات کے لیے۔ عبادات مختلف ہیں، کوئی عبادت فرض کی صورت میں ہے، کوئی عبادت واجب کی صورت میں ہے، کوئی عبادت سنت کے طریقے پہ ہے۔ تو ان عبادات کا تعلق بھی مختلف ہے۔ ایسی عبادات بھی ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور ایسی عبادات بھی ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ یعنی مالی عبادت، جسمانی عبادت، اور ان عبادات میں سے جو قربانی والی عبادت ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو میں آیہ مبارکہ پڑھی، یہ قربانی والا سلسلہ انسانیت کے شروع میں اللہ کریم نے اس کو جواز قرار دے دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آپ کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، نیاز اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کی، تو ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہ ہوئی۔ تو دوسرے نے کہا، جس کی قبول نہ ہوئی، کہا کہ قال لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قبول ہو گئی اس نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم ضرور قربانی قبول فرماتا ہے متقین کی۔ اللہ متقین نیک لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اب وہ ہر کسی کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی قربانی کروں، اور کچھ کو اللہ کریم مال و دولت دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر سکیں۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ایک چاہت سی ہوتی ہے، ایک نیک دلی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں قربانی کروں۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، میرے نبی نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی ہے، تو میں نے بھی قربانی کرنی ہے، لیکن پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بتایا ہے عبادات کا تعلق مختلف ہوتا ہے۔ کچھ عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جو عبادات میں شامل ہوتا ہے۔ بدن کے ساتھ جو عبادات ہوتی ہیں وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ بھاگنے میں حج کے ارکان ہیں، رکن ہیں۔ تو مختلف ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جنہیں مالی عبادت کہتے ہیں۔ اب پیسے ہوں گے تو کوئی بکرا لے گا، کوئی حصہ رکھے گا، کوئی جانور خریدے گا، تو اس قربانی کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو کچھ غریب ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، بڑے جذبے رکھتے ہیں کہ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں قربانی کرتا، تو پھر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کریم ان کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے، اس محبت کے دیکھتے ہوئے، اس لگن کو، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے، اللہ کریم اس نیت کے بدلے ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں لیکن دکھلاوا کرتے ہیں. لوگ کہیں گے جی بڑا مالدار ہے, بڑی قربانی کی ہے, بڑا پیسے والا ہے, اور پھر یہ نیت رکھتے ہیں میں قربانی کروں گا, لوگوں کے اندر تقسیم گوشت کروں گا, لوگ دیکھیں گے, میری واہ واہ ہو جائے گی, لوگ بڑے کمال داد دیں گے مجھے, لیکن دکھلاوا کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ایسوں کی قربانی قبول نہیں کرتا. اب وہی بات جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تعلق تھا, ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی, تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف قربانی قبول کرتا ہے تو متقین کی قبول کرتا ہے, عاجزی رکھنے والوں کی قبول کرتا ہے, دکھلاوے والوں کی قبول نہیں کرتا. دوسری آیہ مبارکہ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں کو یہ حکم دے دو کہ میری قربانی, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا للہ رب العالمین, سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب قربانی تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ صرف اس امت کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ بھی قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لکل امت منسکا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قربانی ہر امت کے اوپر واجب کر دی ہے, لیکن ان کا ادا کرنے کا مختلف طریقہ تھا. ہم مسلمان یوں قربانی کرتے ہیں کہ بکرا ایک لیتا ہے, گائے کے اندر 7 حصے رکھتے ہیں, اونٹ کے اندر 7 حصے رکھتے ہیں, پھر اس کے اندر ہم تقسیم کرتے ہیں, 3 حصے کرتے ہیں ایک حصے کے, پھر وہ ایک حصہ ہمارا, ایک غربا کا, ایک مسکینوں کا ہم تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا طرز عمل ہے قربانی کرنے کا اور تقسیم کرنے کا. اور جو دور جاہلیت تھا, زمانہ جاہلیت تھا, لوگ قربانی کرتے, چاہے وہ زمانہ جاہلیت ہو یا چاہے زمانہ عام ہو, مومن لوگ ہوں, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قربانی واجب تھی. لوگ قربانی کیا کرتے تھے لیکن ان کے اندر انداز مختلف تھا. لوگ قربانی کرتے, قربانی کر کے نا پھر وہ جو جانور کا خون ہوتا اس کو کعبے کی دیوار کے ساتھ مل لیتے, پھر جو گوشت ہوتا وہ سارے اکٹھا کر کے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے کہ بت قبول کریں گے تب جا کے ہماری قربانی قبول ہوگی. تو مختلف طریقے تھے, مختلف رویے تھے, ان کے مختلف انداز تھا قربانی کرنے کا. لیکن جو سنت طریقہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ طریقہ ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے. اب ہم قربانی کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے نہ تمہاری گوشت کا مجھے ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے. اللہ خود تو فرماتا ہے کہ میرے لیے قربانی کرو, پھر کہتا ہے کہ نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتا ہے نہ تمہاری خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے قربانی کی ضرورت ہے. اگر میں رب دیکھتا ہوں تو تمہارے دل دیکھتا ہوں, تمہارا جذبہ دیکھتا ہوں کہ کس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے, کس جذبے سے تم نے اپنے جانور کی حفاظت کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے نہ تمہاری قربانی کرنا مجھے غرض ہے آپ کریں نہ کریں, لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے کس جذبے کے ساتھ میرے نبی کی سنت کو جو ہے اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں. صرف تمہاری یہ دیکھنا چاہتا ہوں نیت کیسی تھی, جذبہ کیسا تھا. یہ تو دکھلاوا تو نہیں تھا. اگر دکھلاوا ہے تو نہ تمہاری قربانی کی ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہارے جو ہے یہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. صرف دیکھتا ہوں تو تمہارے دل کے اندر وہ محبت, وہ عاجزی, وہ متقی ہونا, وہ پرہیزگاری ہونا, صرف یہی دیکھتا.